قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب ہے. ایک غربا کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے اہل خانہ کے لیے. یہ مستحب تقسیم ہے، اور اگر کوئی شخص سارا جانور بھی اپنے گھر رکھنا چاہے تو اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ پورا جانور اپنے گھر بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے. لیکن جو ملکی حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہیں. ہمیں آگے بڑھ کر ان غربات تک ضرور پہنچنا چاہیے جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں. اور اتنے سخت حالات میں 6 ماہ سے جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ آپ اور میرے سامنے ہے. ہم نے آگے بڑھ کر اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے، اور عزت کے ساتھ رات کی تاریکی میں جا کر ہمیں جو ہے وہ کسی کا چولہا روشن کرنا پڑے تو میں اور آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے ہوئے کسی کے دکھوں کو دور کر کے اس کو خوشیوں کے چراغ اگر دے سکیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور بار بار غور کرنا ہے. قربانی کے شاید فلسفے کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے. ہم نے جب گوشت تیار ہو گیا تو ہم وہاں پر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا یہ الگ کر دو، اس کا ہم یہ بنائیں گے، یہ الگ کر دو، اس کا ہم یہ بنائیں گے، یہ سائڈ پہ کر دو، یہ فلاں شخص کو بھیجنا ہے ہم نے. اور پھر جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کہا ذرا وہ بلاؤ نا کام والی کو بھی اور وہ چوکی دار کو بھی، وہ بھی اپنا حصہ اٹھا لیں. حضور والا جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ ہم جو ہے وہ ادھر دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے. تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ قربانی کس فلسفے کا نام ہے. ہمیں تو واضح کہا گیا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اسلام نے یہ فلسفہ دیا ہے، قرآن مجید کی واضح آیت موجود ہے. فرمایا نیکی کی روح حاصل کرنا چاہتے ہو، نیکی کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں وہ خرچ کرنا ہوگا جو تمہیں پسند ہے. اب میں دیکھوں مجھے کیا پسند ہے، اور جو مجھے پسند ہے وہ میں اوروں کے لیے پسند کروں. میرے حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، کتنا خوبصورت جامع جملہ ہے. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ ترغیب دی گئی ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، تو ہمیں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. یہ اللہ کی توفیق ہے. دیکھیں میں بندہ کسی بندے کو کیا کھلا سکتا ہے، یہ محض اس کی توفیق ہے. بندوں سے جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر کسی بندے کو کسی بندے کی دہلیز پہ بیچ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا اور میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میرے بندے میں پیاسا تھا، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو بھلا میرے پاس کب آیا تھا کہ میں تجھے کھلاتا؟ تو رب العالمین، تو پوری کائنات کو کھلانے والا ہے. تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی میرے بندے میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو کھلایا ہوتا، اگر تو اس کو پلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو پلایا ہوتا. تو اگر آپ کی دہلیز پر، آپ کے دروازے پر کوئی شخص آ گیا ہے تو اس کو رسوا نہ کیجیے، اس کو عزت دیجیے اور اس کو جو ہے وہ وقار کی مسند پر بٹھا کر محبت کے ساتھ گوشت کا تحفہ پیش کیجیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رش ہوتا ہے اور باہر بھی ایک لائن لگ چکی ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں وقت سے پہلے. تو ظاہری بات ہے گرمی کی بھی شدت ہے، اندر بھی رش پڑا ہوا ہے، باہر بھی لوگ ہیں، تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور سخت لفظ جو ہے وہ ان کو بول دیتا ہے. تو اس وقت احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کی طرف سے یہ سعادت مندی قبول کیجیے کہ مالک نے آپ کے دروازے پر اتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور عزت اور محبت کے ساتھ 4-6 کرسیاں اندر رکھ لیں، ادھر بٹھا کر آپ شربت نہیں پلا سکتے، سادہ پانی ہی پلا دیجیے، اور پھر اندر سے لا کر وہ گوشت کا تحفہ اس کو پیش کیجیے، اور دونوں ہاتھوں سے محبت عزت کے ساتھ، اور ساتھ میں اسے کہیے کہ دعا کرنا اللہ ہماری قربانی بھی قبول فرما لے. تو جو یہ جذبوں کے ساتھ خدمت کرے گا، جو اس جذبے کے ساتھ عزت دے گا، تو مجھے بتائیں کیا اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب نہیں ہوں گی؟ ہمیں اس عمل کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے. دیکھیں آپ گوشت کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس گنجائش نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس وسعت نہ ہو، آپ نے آلریڈی جو ہے وہ اپنے قربا میں اور اپنے اعزاء و اقربا میں رشتہ داروں میں بانٹ دیا ہو، لیکن جو آ گیا ہے
اب وہ ایک امید دے کر آیا ہے، تو آپ اس کو نہیں دے سکتے، آپ کے پاس وسعت نہیں، آپ کچھ اس کو مالی مدد کر دیجیے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم عزت اور محبت سے اس کو انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن چے جائے کہ آپ اس کی عزت بھی نیلام کر دیں، اس کو گالیاں دینے پر اتر آئیں اور سخت جملے بول کر آپ اس کو رخصت کریں، تو ایسا نہ کیجیے۔ محبت اور پیار بانٹنے کا موسم ہے، دکھوں میں شریک ہونے کا موسم ہے، اور قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے۔